السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا دن تھا۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ 1970 کے بعد سے پاکستان پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی برسر اقتدار رہی ہے۔ یہی دو خاندان ہیں جو مسلسل 30-35 سالوں سے حکمرانی کرتے آئے ہیں۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تھا تو ان کے جانے کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور آیا جو ضیاء الحق کا تھا۔ اس کے بعد پھر سے پیپلز پارٹی آتی ہے، پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی آتی ہے، پھر مسلم لیگ نون آتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں خاندان جو ہے مسلسل کئی سالوں تک پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور آج بھی یہی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک متحد حکومت ہے جو اس وقت پاکستان پر برسر اقتدار ہے اور پاکستان کے ایوانوں میں اب تک جو ہے براجمان ہے۔ ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ 2002 میں وجود ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، جو 22 سال کی ایک جد و جہد کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر یا ذاتی جو وہ اپنی خود پسندی کی بنیاد پر خود ساختہ جو فیصلے کرتے تھے، شاید وہ ہمارے اعلیٰ اداروں کو اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو پسند نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور دوبارہ سے نواز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تمام دوسری سیاسی جماعتیں جو کئی سالوں سے برسر اقتدار تھے ان کو لایا جاتا ہے۔ اسی دورانیے میں پچھلے 5 سالوں میں ایک اور جماعت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے جس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہوتا ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اپنی مکمل قوت طاقت کے ساتھ چند ہی سالوں میں جو ہے پاکستانی سیاست پر اہم اثرات چھوڑ دیتی ہے۔ پاکستان تحریک لبیک کا شمار بڑی جماعتوں میں ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی اپنے الیکشن میں 22 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کرتی ہے، تو اوپر بیٹھے بڑے جو ادارے کے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات اس چیز کا گمان چلا جاتا ہے کہ شاید جس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن گئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیل دیا، شاید اسی طرح یہ ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس طرح کی جماعت بن کر نہ ابھرے، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹ پاور جو تھی، لوگوں کی جو طاقت تھی، وہ تمام جو تھی تحریک لبیک کو حاصل ہو چکی تھی۔ یہ اپنے مطالبات، اپنے جتنے بھی مقاصد تھے وہ زور، زبردستی اور دھرنوں کی سیاست سے منوا لیتے تھے، کیونکہ عوام ان کا ساتھ دیتی تھی، ان کے جائز مطالبات ہوتے تھے جو وقت کی حکومت کو ماننے پڑتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو بڑے بڑے پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز ناگوار گزری، شاید ان کی اپنی کرسیاں خطرے میں محسوس ہوئیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ تحریک لبیک پاکستان کو مسخ کر دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان، اب یہ دو ایسی جماعتیں تھیں پاکستان میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہی تھی، تو ان دونوں جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پکڑ دھکڑ، مار، جیلوں میں ڈالنا، پابندیاں کالعدم کر دینا، یہ تمام عزائم کو آزمایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایک بار پاکستان تحریک انصاف کو مکمل مسخ کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے پوری قوم کو کہ عمران خان پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس خطرے کو جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ہٹائیں گے، اس کو کسی قسم کا قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا اس کو پاکستان میں رہنے کی اجازت یا پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے تو آج سے ایک بات واضح ہوگی کہ اگلے جو 5 سال ہیں جو خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو آئندہ آنے والے 5 سے 6 سال ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر مسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ختم اس طرح کیا جائے گا، ان کی کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی ان کو اقدام نہیں کرنے دیا جائیں گے، عدالتوں میں ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، ان کو بجٹ میں ریلیف نہیں دیا جائے گا، تمام تر جو سہولت
سہولیات ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان پر آلریڈی جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری ہے، بڑے بڑے عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی تک سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی جو تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت ہے، ابھی تک جو ہے وہ روپوش ہے، سامنے نہیں آ سکی۔ وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، وہ پولیس کی تحویل میں ہے، وہ حکومت کے پاس ہیں، وہ روپوش ہیں، ابھی تک اس بات کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ تو بظاہر آنے والے سالوں میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی آپ کے اس پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گی اور سنبھال رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہی لوگ برسر اقتدار ہوں گے۔ آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ صدر ہیں، جن کو استثناء حاصل ہو چکا ہے، مطلب کہ وہ کسی قسم کا کوئی بھی قانون توڑ دیتے ہیں، کسی کو ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈکیٹی کرتے ہیں، دنیا کا کوئی جرم کرتے ہیں، تو پاکستان میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن، کوئی اقدام، کوئی جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گی جو بڑے اعلیٰ افسران ہیں ہمارے۔ اور دوسری طرف رہی پاکستان مسلم لیگ نون، تو یہ تمام مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور یہ بھی آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کو پاکستان کی بڑے عہدوں پر اور اسی طرح برسر اقتدار نظر آئیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تحریک انصاف اور تحریک لبیک ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے؟ تو تحریک انصاف جو ہے اس کا تو جو مستقبل ہے وہ ابھی بھی تاریخ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں اور بانی ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں، اور شاید ان کو کئی اور سال جو ہے وہ جیل میں ہی گزارنے پڑیں گے، اور پیچھے ان کی قیادت میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو وہ سٹینڈ لے سکے یا عوام میں جوش و خروش پیدا کر سکے یا عوام کے لیے کچھ کر سکے، یا عوام کے اندر جو ہے وہ جد و جہد کا جو جذبہ ہے وہ ابھار سکے۔ نہ سہیل افریدی میں وہ جو ہے نظر آتی ہیں قیادت سی صلاحیتیں، نہ کسی اور ایسے قیادت کے سربراہوں میں نظر آتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک مضبوط پوزیشن میں لے آئیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی اور اعلیٰ قیادت منظر عام پر نہیں آتی، ان کا لائے عمل کیا ہوگا، وہ پاکستانی عوام کو کس طرح موٹیویٹ کرے گی، وہ کس طرح دوبارہ سے مضبوط ہوگی یا وہ ختم ہو چکی ہے، اس کا اب تک فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک سعد حسین رضوی خود منظر عام پر نہیں آ سکتے۔ اب تک جتنے بھی ان کے رکن شورا جو ہیں ڈاکٹر شفیق امینی ہو گئے، یا اس کے ساتھ سیفی صاحب ہیں وہ ہو گئے جو منظر عام پر آئے ہیں، ان کے بیانات سے تو یہ واضح ہوا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کرے گی، اس نظام کے خلاف لڑنے کی کوشش کرے گی، حکومت کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ ثابت ہوگی، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر شفیق امینی جو کہ ممبر ہیں رکن شورا کے اور جو پشاور کے چیئرمین بھی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے تا حیات لیڈر سعد حسین رضوی ہوگا، اور ہم سعد رضوی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور تحریک لبیک پاکستان اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے گی، اور یہ جد و جہد جو ہے جب تک پاکستان وجود میں رہے گا اور صبح قیامت تک وجود میں رہے گا تب تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ تو ان کے جو بیانات ہیں ان سے تو یہ واضح ہو گیا کہ تحریک لبیک پاکستان آج بھی حکومت کے لیے مشکل پیدا کرے گی اور مشکلیں پیدا کرتی رہے گی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے، تحریک انصاف کا تو بتا چکے ہیں کہ اس کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے، تو ایک واحد اس وقت جو ہے پاکستانی قوم کی امیدیں ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان پر ہیں، سعد حسین رضوی پر ہیں، ان کی اعلیٰ قیادت پر ہیں کہ جب وہ منظر عام پر آئیں گے تو کیا کریں گے۔